قرآن کا قاعدہ کیا ہے کہ آپ ان کے پیچھے مت پڑیں. جو گناہ اللہ تعالیٰ نے سوسائٹی سے چھپائے ہیں ان کو آپ کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو لوگوں کی غلطیاں کھولنے کا اتنا شوق ہے تو پھر آپ تیار ہو جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کی کھولے گا اس دن. یہی ہونا ہے. میں آپ کو اس بارے میں ایک حدیث بتاتا ہوں, بڑی عظیم حدیث ہے. وہ جن سخت الفاظ سے وہ حدیث شروع ہوتی ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یا معشر من اسلم ولم یفضل ایمان فی قلبہ, مسلمانوں کو جمع کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسے لوگوں کا مجموعہ جو اسلام تو مان چکے ہیں لیکن ایمان دل میں نہیں گھسا ابھی تک. یہ کوئی نرم بات نہیں کی جا رہی, سختی سے بات کی جا رہی ہے. ایسے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہو, اسلام کا دعویٰ تو کرتے ہو, لیکن دل ابھی خالی ہیں. پھر کہتے ہیں لا تؤذوا المسلمین, مسلمانوں کو تکلیف نہ دیا کرو. ولا تتبعوا عوراتهم, اور ان کے ذاتی معاملات میں اور ان کے ذاتی عیبوں کے پیچھے مت پڑ جایا کرو. ابسیس نہ ہو جایا کرو, زیادہ پوچھ گچھ نہ کیا کرو ان کی پرسنل لائف میں کیا ہو رہا ہے. عورات کہتے ہیں گھر چھپی ہوئی چیزوں کو, ان کے گھریلو معاملات, پرسنل معاملات کے پیچھے مت پڑا کرو. وَمَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ, اور تم میں سے کوئی بھی جو کسی اپنے مسلمان بھائی کے پیچھے پڑ گیا, اس کے ذاتی معاملات کے پیچھے پڑ گیا, اس میں زیادہ کیوریس ہو گیا, زیادہ معلومات کرنے کی کوشش کرنے لگا, یہ جان لو کہ پھر اللہ تمہارے ذاتی معاملات میں خاص دلچسپی لینا شروع کر دے گا. وَمَن تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ, اور جس کے بارے میں اللہ نے خاص دلچسپی لینی شروع کر دی اس کے ذاتی معاملات میں, اس نے اس کو سب کے سامنے ایکسپوز کر دینا ہے, یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کے سب سے اندرون کونے میں گھسا ہو کر کوئی حرکت کر رہا ہو, سب کے سامنے آ جانی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, کسی کی ذاتی معاملات میں مت پڑا کرو.